خطیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ خطبہ جامع اور مختصر ہو، اس لیے کہ جامع اور مختصر خطبہ کم وقت میں انسان اچھی طریقے سے حفظ بھی کر سکتا ہے اور ابتداء سے بھی بچ سکتا ہے۔ یہ خطیب کی ذمہ داری ہے کہ جب ان کو خطبے کی ذمہ داری دی جائے تو وہ دلائل کو اکٹھا کرے، جس عنوان پر جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک پر اچھے سے اچھا مواد جمع کرنے کی کوشش کرے، قرآن و حدیث کے دلائل سے اپنی باتوں کو مزین کرے، صرف بکواس ممبر رسول پر چڑھ کر کے حدیث نہ کرے۔ ممبر رسول کا تقاضا یہ ہے کہ کم وقتوں میں حالات کے حساب سے سامعین کے سامنے زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کی باتیں رکھی جائے، نصیحت ان کو کی جائے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ آئیے دلیل دیکھتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، انتہائی بریک اور مختصر خطبہ، کم وقتوں میں انتہائی جامع خطبہ۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے لوگوں نے کہا یا ابو الاحسان لقد ابلغت واوجزت، اے ابو الاحسان آپ نے کم وقتوں میں مختصر وقت میں انتہائی بلیغ خطبہ دیا، آپ کا خطاب بڑا بہترین تھا، بڑا جامع تھا، بڑی اچھی نصیحتیں تھیں، کاش آپ تھوڑی دیر اور ہوتا، بڑا اچھا ہوتا آپ تھوڑی دیر اور خطبہ دیتے۔ ایسے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبته معینۃ من فقهه فاطیلوا الصلاۃ واقصروا الخطبہ ان من البیان لسحرا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ مختصر خطبہ اور لمبی نماز ایک دانش مند اور کامیاب خطیب کی پہچان ہے، کہ کم وقتوں میں قرآن و سنت کے بے شمار باتوں کو نچوڑ کر کے سامعین کے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کامیاب اور فقیہ خطیب ہونے کی علامت ہے کہ وہ خطبہ دینے والا انتہائی فقیہ ہے، کامیاب خطیب ہے، اسے کم وقتوں میں لمبی باتوں کو سمیٹنے کا موقع آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے ذکر کرتے ہوئے عمار بن یاسر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کو لمبی کرو جمعہ کی، اور خطبہ اس کے مقابلے میں اس سے کم رکھو، اس سے مختصر رکھو، اس لیے کہ بعض باتیں جادو جیسی اثر رکھتی ہیں، بعض باتوں میں جادوئی تاثیر ہوا کرتی ہے کہ باتیں چھوٹی بھی ہوں لیکن پوری انسانوں کی حالت کو بدل دیتی ہے، باتیں چھوٹی ہوتی ہے لیکن انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اس بات کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے یہی بات فرمائی ہے وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، کہ بعض باتیں جادو جیسی تاثیر ہے۔ یہ روایت یہ کہتی ہے کہ خطبہ مختصر، لیکن ایک دوسری روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ خطبہ زیادہ مختصر نہیں ہونا چاہیے، خطبہ درمیانی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنت اصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكان صلاته قصرا وخطبته قصرا، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، آپ کا خطبہ بھی درمیانی ہوتا تھا، آپ کی جمعہ کی نماز بھی درمیانی ہوا کرتی تھی۔ تو اس نقطے پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے چڑھتا ہو، چاہے ہم ہو کوئی آپ ہو، خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خطبے کو درمیانی وقت میں ختم کرے، درمیانی وقت میں ختم کرے، مختصر اتنا نہ رکھے کہ بات واضح نہ ہو سکے، بات مکمل نہ ہو سکے، اور اتنا لمبا نہ کر دے کہ سامعین اکتاہٹ کے شکار ہو جائے، بلکہ درمیانی وقت میں رکھے۔ اور اس کا فائدہ بھی ہے، اگر انسان خطبے کا وقت درمیانی رکھتا ہے تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح الممتع کے اندر 3 فائدہ ذکر کیا ہے کہ خطبہ اگر مختصر ہو تو اس کے 3 فائدے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ سامعین اکتاہٹ کے شکار نہیں ہوتے، اگر کم وقت میں خطبہ ختم ہو جائے، جب تک انسان کا مزاج خراب ہونے کا وقت آتا ہے، جب تک وہ ان کو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، تب تک خطبہ ختم ہو جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خطبہ کم ہو، باتیں کم ہو، سامعین آسانی کے ساتھ پوری باتوں کو یاد کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں، اگر وہ باتوں کو حفظ کرنا چاہیں، ذہنوں میں بٹھانا چاہیں، تو کم وقتوں میں اگر خطبہ ہو تو سامعین باتوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھا سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ مختصر خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت رسول میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، دنیا